بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس بچے کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو رات کو بچے پر یہ سورت پڑھ کر دم کر دیں۔ بچے میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے مرد اور خواتین اس بات پر نالاں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے اور بھاگتے ہیں پڑھائی سے، چاہے وہ پڑھائی اسکول کالج کی ہو یا مدرسہ قرآن حکیم کی ہو۔ ان کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں، پڑھنے بیٹھتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اس بات پر آپس میں الجھتے بھی ہیں اور بچے نافرمانی پر بھی اتر آتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ کسی طرح بچوں کا پڑھائی کی طرف دل لگ جائے، بچے کسی طرح پڑھائی میں خود بخود مبتلا ہو جائیں اور وہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہوں، ان کا دل لگے۔ اکثر والدین شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ والدین اور اساتذہ ایک غلط فہمی کے شکار ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھائی مشکل ہے، اس لیے بچے کا دل نہیں لگ رہا، جبکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ بچہ اس کے علاوہ کئی مشکل کام کر لیتا ہے۔ مثلاً ایک بچے کو اسکول سے چھٹی کروا کر یہ کہہ دیا جائے کہ گھر میں مزدور لگتے ہیں اور تم نے ریت، سیمنٹ اور اینٹیں اٹھانے میں تھوڑی بہت مدد کرنی ہے، ساتھ انہیں چائے وغیرہ بھی دینی ہے۔ بچہ فوراً بیگ کو پھینکے گا اور خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لے گا۔ حالانکہ ایک مزدور سے پوچھیں کہ ریت بجری اٹھانا کس قدر مشکل کام ہے۔ اگر آپ کا بچہ اسکول نہیں جاتا یا آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے یا پڑھائی میں سستی کرتا ہے، انشاءاللہ ان سارے مسئلوں کا حل اس سارے وظیفے میں ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کا بچہ اسکول جانے میں بالکل سستی نہیں کرے گا، اس کا پڑھائی میں دل لگے گا اور نالائکی پن دور ہوتا جائے گا۔ وہ خواتین جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، اگرچہ بچوں کا پڑھائی میں دلچسپی نہ ہونا معمول کی بات ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حد سے زیادہ ہو تو والدین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہونا غلط نہیں، کیونکہ ہر والدین اپنے بچوں کا روشن مستقبل چاہتے ہیں۔ اس خواہش میں وہ کئی بار بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ نہیں سمجھتے اور ان پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے دور رہتے ہیں۔ والدین اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں جب وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ بچے کا دماغ بہت نرم ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں انہیں کچھ کرنے پر مجبور کرنا بالکل درست نہیں، خاص طور پر جب بات پڑھائی کی ہو۔ ایسی صورتحال میں بچوں کی پڑھائی میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے آج آپ کو ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتائیں گے، جو بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، جس سے آپ کے اپنے بچے کے لیے ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی بچے کا دل بالکل بھی پڑھائی میں نہیں لگتا اور پڑھائی سے وہ جی چراتا ہے اور دور بھاگتا ہے، تو ماں باپ میں سے کوئی ایک یہ عمل کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔
جو کہ آپ خود دیکھیں گے۔ عمل کا طریقہ جان لیجئے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو جب بچہ سو جائے تو صرف 3 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھ لیجئے اور اول آخر 1 مرتبہ درود شریف بھی شامل کر لیجئے۔ اس کے بعد بچے پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ جب آپ بچے پر دم کریں تو منہ کے اندر جو لعاب ہے، یعنی آپ کا تھوک، اس کے بھی کچھ قطرات اس دم میں شامل ہوں۔ خالی پھونک اگر آپ ماریں گے یہ دم نہیں کہلاتا، اور یہ عمل بلا ناغہ 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ خواتین کے اگر خاص ایام کے دن آ جائیں تو اپنے ناغے کے دنوں کو چھوڑ کر باقی کے دنوں کو مسلسل 40 دن شمار کریں گے۔ انشاءاللہ یہ 40 دن جیسے جیسے گزریں گے آپ کے بچے میں تبدیلی آپ خود دیکھیں گے، اور 40 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ بچے کا دل نہ صرف پڑھائی میں لگنے لگے گا بلکہ خوب محنت بھی کرے گا، اور اپنی کلاس، کالج، یونیورسٹی میں نمایاں شاندار کامیابی لے کر آئے گا، اور آپ اس کی کامیابی پر رشک بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ 1 مرتبہ ضرور آزمائیے گا۔ یہ سورت انسان کے جسم سے فاسد شیطانی اثرات کو بھی ختم کرتی ہے، اور انسان کو بے توجہی اور نافرمانی سے بھی دور کرتی ہے۔ اس سورت کو اگر آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا بچہ اگر تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا اور ان کو تعلیم سے بوریت ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو اطاعت گزار، فرمانبردار بنانے کے لیے بھی اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کر دے گا اور ان کو آپ کا اطاعت گزار بندہ بنا دے گا، اور وہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جو پڑھا ہے وہ یاد بھی ہوگا، حافظہ بھی اس سے تیز ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کا امتحان ہے تو اس سے امتحان میں بھی کامیابی ہوگی۔ بچپن انسانی زندگی کی وہ منزل ہے جس میں تربیت کے پیمانے، حالات اور واقعات ہوتے ہیں۔ یہ حالات و واقعات بچوں کے اندر مثبت یا منفی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اس معصوم تصوراتی دنیا میں بچے کے خیالات مستقبل کے حوالے سے محدود ہوتے ہیں، مگر ماں باپ ان کی تعلیمی مستقبل کے لیے فکر مندی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے خواب، ارادے، خواہشیں اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ بچے تعلیم کا شوق رکھیں اور ان کی سمجھ بوجھ علم پر ہی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کے بچوں کو خوب محنت کرنے والا اور پڑھائی میں دل لگانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔